عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا سامیہ کے صاحب قوت اور اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد اور قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد بت پرست تھے اور قوم نوح کی طرح ہی بت پرستی اور بت تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان بھی باطل قوم نوح کی طرح ود، سوا، یعوز، یعوق اور نصر ہی تھے۔ عاد اپنی مملکت کی طاقت اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ معزز اشیاء خلوت کی ایک فرد تھے۔ سرخ سفید رنگ تھا اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت اور جبروت کا کون مالک ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب ایک ہی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقویٰ و پاکیزگی کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے گا، تمہیں عزت دے گا، مال اور عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے رہے کہ میں تم میں سے کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کا تورا امتیاز ہے کہ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے اور وہ ہے ادائے فرض کا اور اپنے مال کے حقیقی کے احکام بجا لانے کا۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سخت گراں گزرتی اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد، اعمال، غرض ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو۔ اس لیے اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف گردانا، ان کی صداقتوں کی تمام یقینی دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نہ بیوقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلائل کا کوئی اثر نہ ہوا،
اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور انہیں مجنون اور خبطی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت اور تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط اور صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل بھی ہوں، تو صرف اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر یقین رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور وہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل سے کام لو، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے پیغام کے سامنے سر جھکا دو۔ لیکن عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی ہے۔ وہ غم اور غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم اپنے باپ دادا کی ریت کو چھوڑ دیں، یہ تو ہمارے اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا۔ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان کی تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے کر آ تاکہ ہمارا اور تیرا قصہ پاک ہو۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گڑھ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو اور میرے روشن دلائل سے انحراف کرتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ قوم ہود کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی وجہ سے غیر حق حرکت میں آئی۔ عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد صحت گھبرائے، پریشان ہوئے، عاجز نظر آنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصیحت پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن وہ بدبخت بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کا بغض اور بڑھ گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ صحت مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست و سرکش تھے، اسی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے کہ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا
تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے۔